السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ سنیہا رؤف کا ناول محرم کی وفا، ایپیسوڈ نمبر 4، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس دن کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا اور آیت اپنا کمرہ بھی چینج کر چکی تھی۔ اس بار ضمائر بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ آیت روز کی طرح آج بھی ناشتہ اسے دے کر جانے لگی تھی کہ وہ بول پڑا، یہیں بیٹھ کر کھایا کرو میرے ساتھ۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ ضمائر کے فون کی میسیج رنگ ٹون بجی۔ آیت بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ضمائر اب پریشان نظر آیا۔ آیت پوچھنا چاہتی تھی پر خاموش رہی اور ناشتہ ختم کر کے اٹھ گئی۔ سنو جی، کل موم ڈیڈ بھائی بھابھی سب آ رہے ہیں، تو میں کیا اپنے فلیٹ میں چلی جاؤں؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ کیوں؟ بیوی ہو تم میری، یا وہ تمہارے بھی گھر والے ہیں؟ ہماری شادی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس لیے وہ صرف تمہارے گھر والے ہیں، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ وہ تلخی سے کہتی کچن میں چلی گئی۔ وہ برتن رکھ کر مڑی تو ضمائر پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اچانک مڑنے پر اس کی ناک ضمائر کی ٹھوڑی سے لگی۔ وہ پیچھے ہوئی تو پیچھے کی شیلف اب اس کی کمر میں لگی۔ آہ، پیچھے ہٹو، کیوں دیوار بن کر کھڑے ہو سامنے؟ ضمائر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے نزدیک کیا اور اس کی کمر کے پیچھے اپنے ہاتھ باندھے۔ تو مسز ضمائر، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میرے گھر والوں کو ہماری شادی کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور وہ آج اسپیشل آپ ہی سے ملنے آ رہے ہیں۔ آیت جب تھک گئی اسے دور کرنے کی کوشش میں تو رونے لگی۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا تمہارا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا؟ مجھے پتا ہے تم مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کرنے والے۔ ویل مسز ضمائر، میرا نام آیت سکندر ہے۔ اب وہ چیخی، نہیں، اب تم میری ہو آیت، اب تم مسز ضمائر ہو۔ ضمائر نے اس پر اپنا حصار تنگ کرتے کہا، تمہارے لیے کچھ نئے کپڑے لایا ہوں تاکہ اب تم میرے نہ پہنو۔ اس نے اس دن کی حرکت پر چوٹ کی۔ ٹھیک سے چیک کر لینا اور اچھا سا کھانا بنانا، ہاں، اور اپنے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ کیونکہ باقی وہ لوگ یوز کریں گے۔ سب سے اچھے سے ملنا کیونکہ ان کے سامنے یہ ہماری لو میرج ہے۔ آج شام تک سب پہنچ جائیں گے۔ ضمائر نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہی اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ضمائر نے اسے اپنا لیا تھا جیسے پھر سے ہر بات کو بھلا کر۔ چھچھورا۔ آیت نے اسے لقب سے نوازا اور کام میں لگ گئی۔ آیت نے ضمائر کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکالا۔ سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی پسند کی داد دی تھی۔ کیا تھا اگر وہ بھی ایک نارمل کپل ہوتے تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے اسے آوازیں آئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ سب آ گئے ہیں۔ اپنے اوپر آخری تنقیدی نظر ڈالتے وہ باہر آ گئی۔ ضمائر نے گھر والوں کو سب بتا دیا کہ اسے آیت پھر سے مل گئی ہے اور انہوں نے نکاح کر لیا ہے۔ کانٹریکٹ والی بات وہ گول کر گیا تھا۔ پہلے سب حیران ہوئے لیکن اب وہ خوش تھے کیونکہ اب ضمائر بھی جب انہیں فون کرتا خوشی سے بات کرتا، اس لیے آج وہ اس کی خوشی میں شامل ہونے آ رہے تھے۔ ضمائر مطمئن تھا اب اپنی زندگی سے۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر اس ذات کا شکر ادا کیا جس نے اسے سب عطا کیا تھا۔ السلام علیکم۔ آیت نے اندر آتے سلام لے کر سب کو متوجہ کیا۔ بلیک ٹراؤزر، اوپر ریڈ ایمبرائڈرڈ شرٹ، گلے میں دوپٹہ، کھلے گھنے سلکی بال، آنکھوں میں کاجل اور آج مسکارا بھی لگایا گیا تھا، ساتھ ہی ریڈ لپسٹک۔ سب کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ ضمائر کی موم سب سے پہلے کھڑی ہوئی اور اس کو گلے لگایا اور ڈیڈ نے سر پر پیار دیا اور اس کا ماتھا چوما۔ فائز بھائی نے بھی مسکرا کر سلام کا جواب دیا، جبکہ عائشہ حیران کھڑی تھی۔ یہ وہی آیت تھی جو انہیں مال میں ملی تھی اور انہیں کافی پسند آئی تھی۔ آیت تم؟ وہ اچانک بولی تو سب متوجہ ہوئی۔ آیت بھی پہچان گئی تھی انہیں۔ بھابھی، آپ پہلے سے جانتی ہیں آیت کو؟ ہاں، ہم ایک بار مال میں ملے تھے۔ اب آیت نے جواب دیا۔ وہ دونوں خوشی سے آپس میں ملیں اور آیت نے آہل کو لے لیا اور اس دن کی طرح اس کے گال پر بوسہ دیا۔ آہل چیمپ، یہ آپ کی چچی ہیں میری جان، اور سارے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ آیت کو اچھا لگا تھا ضمائر نے اس کی پہچان خود کے نام سے کروائی تھی۔ اتنا پیار دیکھ کر اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ آیت نے کھانا لگایا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے رومز میں چلے گئے۔ آیت یہ بھی صوفے پر لیٹے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے ضمائر کی آواز آئی، بیڈ پر آ کر لیٹو، کھا نہیں جاؤں گا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ آ رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے لے کر آؤں، اور میرا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا؟
آیت اس کی بات سنتی غصے سے اٹھی اور آ کر ایک سائڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ درمیان میں کشن سے حفاظتی دیوار بنائی جو ضمائر نے دیکھی اور اندر ہی اندر مسکرایا اپنی بیوی کی سادگی پر۔ ضمائر وہ سب بھول گیا تھا جو اس نے کیا تھا اس کے ساتھ۔ جو محبت کہیں جا سوئی تھی وہ پھر سے جاگ گئی تھی اور شاید مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ دن میں جتنی بار اسے دیکھتا تھا اس کی آیت سے محبت اتنی ہی بڑھتی تھی۔ صبح آیت اٹھی تو وہ ضمائر کے کندھے پر اس کا سر تھا۔ وہ بہت قریب تھی اس کے۔ آیت بے خودی کے عالم میں اسے دیکھے گئی اور پھر اونچا ہو کر اس کی پیشانی چومی۔ اب پھر وہ اسے تک رہی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے مسز ضمائر؟ تم جاگ رہے ہو اب آیت نے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، جب تم نے میرے ماتھے پر کس کیا تب سے میں اٹھ گیا ہوں، اب آرام سے کر لو۔ بے شرم! آیت نے اسے ایک نئے لقب سے نوازا اور دور ہوئی۔ یہ کشن تم نے ہٹایا نا بیچ میں سے؟ میں کیوں اٹھاؤں گا؟ تم رات کو اسے سائڈ پر کر کے میرے پاس آئی تھی۔ ضمائر نے ہنسی کنٹرول کرتے کہا۔ اب وہ شرمندگی سے اٹھ کر ہی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ضمائر کا کہکا گونجا تھا کمرے میں۔ آیت آہل کو گود میں لے کر بیٹھی کھیل رہی تھی کیونکہ کل ان سب نے واپس چلے جانا تھا۔ ضمائر بھی آ کر اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ دوسرے صوفے بھی خالی پڑے ہیں، آیت نے آہستہ آواز میں کہا۔ پر میری بیوی یہاں بیٹھی ہے۔ موم ڈیڈ آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ اب آیت بھی انہیں موم ڈیڈ کہنے لگ گئی تھی۔ جب میری بیٹی ہمیں خوشخبری سنائے گی، نفیسہ بیگم نے کہا۔ آیت سے تو شرم کے مارے چہرہ ہی نہیں اٹھایا گیا۔ ضمائر نے بہت سے رنگ ایک ساتھ اس کے چہرے پر دیکھے تھے اور وہ اسے زیادہ حسین لگی تھی۔ آج سب کے جانے کا دن آ گیا تھا۔ آیت بہت سیڈ ہو گئی تھی، جو ضمائر نے بھی محسوس کیا۔ وہ سب میں گھل مل گئی تھی۔ اس نے جو کہا تھا کہ وہ اس کی فیملی نہیں ہے، اب وہ ضمائر سے زیادہ انہیں مس کرنے والی تھی کیونکہ ان سب کے ہوتے ہوئے آیت کو اپنی فیملی کی کمی فیل نہیں ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اداس سی بیٹھی تھی تو ضمائر نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کا سوچا۔ اس نے کچن میں جا کر اپنے اور اس کے لیے کافی بنائی اور اپنے کمرے میں جا کر LED پر مووی لگائی اور آیت کو آواز دی۔ وہ آئی تو ضمائر نے نیچے بڑے والا کشن رکھا تھا اور بیٹا کافی کے سپ کے ساتھ مووی دیکھنے میں مصروف تھا۔ آ جاؤ مووی دیکھیں، ساتھ میں نے کافی بنائی ہے تمہارے لیے بھی۔ آیت کا دل اداس تھا، وہ اپنے ماما بابا کو بہت مس کر رہی تھی۔ نہیں تم دیکھو میں سونے لگی ہوں، اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ ضمائر کچھ نہیں بولا۔ اسے لگا جیسے ضمائر کو برا لگا ہے۔ اب وہ اٹھی اور اس کے ساتھ جا کر اس کے کشن پر بیٹھ گئی کیونکہ کوئی اور کشن موجود نہیں تھا، اور اس کے ہاتھ سے وہ اپنی کافی کا مگ لیا جو شاید وہ رکھنے جا رہا تھا۔ دو بھوکے انسان، یہ بھی خود نہ پی جانا۔ ضمائر خوش ہوا تھا کہ آیت نے اس بار خود اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس نے آیت کو اس دن کا بتانے کا سوچا کہ وہ اس دن صرف اسے بچانے آیا تھا۔ وہ کانٹریکٹ کے پیپرز بھی نقلی تھے۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان ساری غلط فہمی کو ختم کر کے اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ آیت جو بہت دھیان سے مووی دیکھ رہی تھی، اب اس میں رومانٹک سین آیا تو اسے نظر جھکا رہی تھی، لیکن ضمائر دیکھ رہا تھا۔ اب وہ سین مزید بولڈ ہوا تو وہ اٹھی اور سوئچ آف کر دیا۔ LED کے آف ہونے پر ضمائر بھی اٹھا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ آیت ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کہاں سوئے، ضمائر کی آواز آئی، لائٹ بند کرو آیت اور آ کر اپنی جگہ پر لیٹو۔ آیت نے لائٹ آف کی اور آ کر لیٹ گئی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ضمائر نے اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی تو ضمائر نے اپنا بازو اس کے اوپر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ تمہیں میری فیملی کیسی لگی؟ بہت اچھی، سب بہت اچھے ہیں، آیت نے خوشی سے بتایا۔ اچھا، اور اپنا شوہر کیسا لگتا ہے تمہیں؟ نہایت بدتمیز، سڑو اور بے شرم۔ آیت نے اس کی تعریف ان لفظوں میں کی۔ اب میں بتاتا ہوں مجھے اپنی بیوی کیسی لگتی ہے۔ حسین، خوبصورت، حور۔ ابھی وہ آگے بولتا کہ آیت نے کروٹ لی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ ضمائر کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا، وہ بھی جواب دیتی گئی۔ اس وقت وہ دونوں نارمل کپل کی طرح بیہیو کر رہے تھے۔ اب ضمائر نے اسے سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ آیت وہ نیند میں بولی، لیکن ضمائر نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور بتانے لگا۔ اس دن میں تمہیں بچانے آیا تھا یار، تمہاری دوست نے بھی جھوٹ بولا تھا۔ ابھی وہ سب بتا ہی رہا تھا کہ اس نے آیت کا رخ اپنی طرف کیا تو اسے پتہ لگا وہ سو گئی ہے۔ وہ ضمائر کو امتحان میں ڈال کر اب مزے سے سو رہی تھی۔ ضمائر نے اس پر اپنا حصار تنگ کیا اور اس کے دونوں گال چومے۔ آیت کی آنکھ اپنے کندھے اور گردن پر ایک اجنبی لمس سے کھلی۔ اب وہ ہوش میں تھی لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ضمائر اب اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔
اس کے انداز میں شدت تھی۔ آیت نے اسے دور کرنے کی کوشش کی تو اس نے آیت پر اپنی گرفت مضبوط کی کہ اب آیت نے اسے زور سے دھکا دیا۔ ضمائر کو نہایت غصہ آیا تھا اس کے ایسا کرنے تھے۔ کیا مسئلہ ہے آیت اب؟ اس نے سائیڈ لیمپ آن کیا تو دیکھا آیت رو رہی تھی۔ یار آیت کیا ہو گیا ہے؟ تم آج بھی نہیں بدلے، اس دن بھی تم نے یہ سب کیا۔ آیت یہیں رک جا، اس سے آگے ایک لفظ نہیں بولنا۔ کیوں نہ بولوں؟ اس دن بھی تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی تم نے تو مجھ سے شادی صرف ایک کانٹریکٹ پر کی تھی نا، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ تو اب کیا ہوا؟ نیت بدل گئی ہے؟ تم ہوس پرست انسان ہو ضمائر افندی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ مجھے نفرت ہوتی ہے خود سے جب تم میرے قریب آتے ہو، گھن آتی ہے خود سے۔ تم ہوس پوری کرنا چاہتے ہو، ہے نا؟ تو لو، میں تیار ہوں۔ چٹاخ! ضمائر کا ہاتھ اٹھا تھا آیت پر، اپنے لیے اس کے خیالات سن کر۔ مجھے بول رہی ہے تم ہوس پرست؟ ہوس ہی پوری کرنی ہوتی نا تو تم سے شادی نہ کرتا، اور اس دن میں صرف تمہیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ تمہاری دوست بھی جھوٹ بول رہی تھی، بکواس تھا سب۔ اب وہ چیخا، اور اگر اس دن میں ہوتا نا تو آج تمہاری عزت سلامت نہ رہتی۔ بقول تمہارے میں تو ہوس پرست ہوں نا۔ کانٹریکٹ کے پیپرز نقلی تھے، میں نے دل سے اپنایا تھا تمہیں، چاہتا تو اپنا بدلہ لیتا اور تمہیں کہیں کا نہ چھوڑتا۔ اور نفرت؟ تم کیا کرو گی؟ مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے۔ میں تو نارمل ہو گیا تھا سب بھول کر، تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ کیا نہیں دیا تمہیں میں نے؟ دیتا بھی کیوں نہ، بیوی تھی تم میری۔ اپنی فیملی کے سامنے تمہارے کردار کو میلا نہیں ہونے دیا، کیونکہ تم ضروری تھی میرے لیے سب سے زیادہ۔ پر اب نہیں آیت سکندر، اب تم خود بھی مجھے بلاؤ گی تو میں نہیں آؤں گا۔ وہ غصے سے کہتا اور زور سے دروازہ مارتا گھر سے ہی نکل گیا۔ آیت وہیں بیٹھی رونے لگی۔ اتنے انکشاف ہوئے تھے آج اس پر، لیکن کیسے وہ دن بھول جاتی جب سارا الزام اس پر لگایا گیا تھا۔ اگر وہ ضمائر شخص نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اب اس نے کہانی کا دوسرا رخ دیکھنے کی پہلی بار کوشش کی تھی۔ حقیقت اس پر جلد کھلنے والی تھی اور بے شک وہ بہت پچھتانے والی تھی۔ موسم سرما شروع ہو گیا تھا، بارشیں بھی ہو رہی تھیں، اسی لیے سردی زیادہ محسوس ہوتی۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ آج 6 دن ہو گئے تھے انہیں بات کیے ہوئے، وہ ایک دوسرے کے سامنے ہی نہیں آتے تھے۔ آیت بھی دوسرے کمرے میں ہوتی تھی، ضمائر بھی صبح کا گیا رات کو واپس آتا۔ آیت صبح 9 بجے اٹھی اور باہر آئی۔ گھر گندا پڑا تھا، اسے الجھن ہوئی۔ اس نے پہلے گھر صاف کرنے کا سوچا، پھر کھانا بنانے کا۔ اب جو بھی ہو وہ گھر گندا تو نہیں رکھ سکتی تھی نا۔ آیت نے سارے گھر کی صفائی کی اور اب کچن میں آئی۔ اتنے دنوں سے وہ سب فراموش کر گئی تھی۔ اب اس نے کیبنٹس کھول کے دیکھے تو سامان پورا نہ تھا۔ اس نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا، کیونکہ ضمائر نے ڈرائیور، گارڈ اور مالی بابا کے علاوہ باقی ملازموں کو نکالا تھا۔ آیت خود تیار ہونے چلی گئی۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ گروسری کرنے پاس کی سپر مارکیٹ آئی تھی۔ ابھی وہ چیزیں اپنی ٹرالی میں ڈال رہی تھی کہ پیچھے سے اسے کسی لڑکی نے مخاطب کیا۔ آیت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ہیرا تھی، لیکن جس ہیرا کو اس نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا یہ اس ہیرا سے بہت مختلف تھی۔ وہ ہیرا برانڈ کے علاوہ کچھ نہیں پہنتی تھی۔ یہ ہیرا لون کے سادہ سے سوٹ اور اوپر بلیک جیکٹ میں تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے آیت۔ اب ہیرا نے اسے متوجہ پا کر بتایا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ آیت I want your 5 minutes please. I want to told something that is important please. اب آیت کو ماننا پڑا۔ وہ دونوں مارکیٹ سے باہر آ گئیں اور ایک سائڈ پر لگے بینچ پر بیٹھ گئیں۔ بولو کیا بتانا ہے؟ آیت تمہیں یاد ہے 1 سال پہلے تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں؟ ہاں، میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں؟ مجھے رسوا کیا گیا تھا اس ضمائر۔ آیت وہ سب میں نے کروایا تھا۔ ابھی آیت اپنی بات مکمل کرتی کہ ہیرا نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ واٹ؟ تمہیں ضمائر نے مجھ سے یہ سب کہنے کے لیے کہا ہے نا؟ آیت اس وقت بدگمانیوں کی حد پر تھی۔ نہیں، ضمائر سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس دن تمہیں اوپر لائبریری میں نے بلوایا تھا اور اس آدمی کو بھی میں نے پیسے دیے تھے وہ سب کرنے کے لیے، لیکن میں نے اسے صرف تمہیں ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئی تھی۔ اس دن بھی وہ سب میں نے کروایا تھا۔ تمہاری دوست کو بھی میں نے پیسے دیے تھے اور وہ کچھ ہی پیسوں میں بک گئی تھی، اس لیے اس دن ضمائر کے پوچھنے پر اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کیا مطلب؟ اس دن ضمائر نے جب کھانا ختم کیا تو اس نے سب سے پہلے تمہیں ڈھونڈا اور تمہاری دوست سے پوچھا۔ اس نے اور میرے کہنے پر اس نے ضمائر کو اوپر لائبریری کا بتایا
اور وہ اوپر کی طرف بھاگا۔ جب تک وہ اوپر پہنچا تب تک میں اس آدمی کو فون کر کے واپس بلا چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب تمہیں پتہ ہے۔ لمبی خاموشی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ آیت نے ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا۔ تم یاد ہے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ بس میں بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں بدلے کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی آیت۔ میں نے ضمائر کو اس دن پرپوز کیا تھا اور اس نے مجھے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ آیت کو وہ سین یاد آیا جب ضمائر نے اسے فون پہ بتایا تھا۔ آیت پلیز مجھے معاف کر دو، میری غلطی تھی۔ یہ غلطی تھی؟ ہیرا میری پوری زندگی برباد ہو گئی اور تم کہہ رہے ہو یہ غلطی تھی؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو دھتکار دیا، اسے اس کا حق نہیں دیا، میں نے ہر بات پر اس کی تذلیل کی، اور تم کہہ رہے ہو یہ غلطی ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، گناہ ہے ہیرا، گناہ۔ اب آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آیت تو کیا تمہاری شادی ضمائر سے؟ I'm sorry آیت، I'm really very sorry، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اس ہی کی تو اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ مجھے ضمائر سے تو کبھی محبت تھی ہی نہیں، وہ صرف میری ضد تھا۔ مجھے محبت اس شخص سے ہوئی جو میرا محرم ہے، پر وہ بے وفا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نہیں نوازتا، شاید یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اب ہیرا رونے لگی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا ہیرا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں اور تمہیں اولاد سے نوازیں، آمین۔ اور اٹھ کر چلی گئی۔ ہیرا نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ سے معافی مانگی اور شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے کچھ بندوں میں برداشت کی قوت ڈالی تھی، جو وہ بہت کچھ برداشت کر کے بھی معاف کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ ہم گناہ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ وہ اوپر جو ذات بیٹھی ہے وہ سب دیکھ رہی ہے اور وہ بہترین انصاف کرتا ہے۔ ہم لوگ مکافات عمل سے نہیں ڈرتے اور اس کے بندوں پر رحم نہیں کھاتے۔ مکافات عمل لکھ دیا گیا ہے اور وہ ہر حال میں ہوتا ہے۔ ہم کسی کا دل دکھا کر یا تکلیف دے کر خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ کسی کی آنکھ سے ہماری وجہ سے نکلا آنسو بدلہ ضرور لیتا ہے، اور اللہ بہت مہربان ہے۔ آیت گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ سب اس کی نظروں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کتنی خوش تھی اپنے بابا اور ماما کے ساتھ اپنے گھر، پھر یہ سب ہو گیا۔ اس کے بابا اور ماما اس دنیا سے چلے گئے، اور اب ضمائر، وہ کیسے منائے گی ضمائر کو؟ کیا وہ اب اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ وہ فوراً اٹھی اور کپڑے بدلے کھانا بنانے چلی گئی۔ اس نے سب ضمائر کی پسند کا بنایا تھا۔ اب اسے اپنے مجازی خدا کو منانا تھا، جسے وہ بہت غیر مناسب باتیں کہہ گئی تھی، اور اب اسے اپنے الفاظ اور رویے کا احساس ہو رہا تھا۔ ضمائر آفس سے گھر کے لیے نکل گیا۔ گاڑی میں ڈرائیونگ کے دوران بھی اس کی سوچوں کا رخ آیت کی طرف تھا۔ اسے افسوس تھا اس نے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس نے باتیں ہی ایسے کہی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کا پیار کبھی نہیں دیکھ پائی تھی، یا دیکھ کر نظر انداز کرتی تھی؟ اور اس دن اس نے ضمائر کو دھکا دیا تھا، یہ اس کی انا پر ایک گہری چوٹ تھی۔ اس لیے اس دن کے بعد ضمائر اس کے سامنے نہیں گیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں آئی تھی۔ آخری حل ضمائر کو یہی نظر آیا کہ وہ آیت کو اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ اگر آیت اس کے خیالات جان جاتی تو اسے جان سے مار دیتی۔ خیر، اب ضمائر کو گھر پہنچ کر ایک زبردست دھچکا لگنے والا تھا۔ 9:30 بجے وہ گھر پہنچا تو سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسے گھر صاف ملا، اور کچن سے کھٹ کھٹ کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آیت کچن میں ہے۔ وہ ابھی جاتا کہ آیت پانی لے آئی۔ ضمائر نے اسے دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گیا۔ کہ یہ وہی آیت تھی؟ آیت نے بلیک پینٹ کے اوپر کریم کلر کا شارٹ ٹاپ اور بلیک ہی جیکٹ بال پونی میں باندھ رکھے تھے۔ اس وقت وہ اسے کانچ کی گڑیا لگی۔ آیت نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی۔ اس کی محویت کو توڑنے کے لیے پانی آگے کیا۔ ضمائر فوراً ہوش میں آیا اور گلاس کو اگنور کرتا سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ آیت نے گہری سانس لی اور کھانا لگانے لگی۔ جب بہت دیر تک وہ باہر نہ آیا تو اسے بلانے گئی۔ وہ اسٹڈی روم میں تھا۔ آیت نے دروازہ کھولا تو سگریٹ کے دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ آیت نے اسے کبھی سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی حیران ہوئی۔ ضمائر نے مڑ کر دیکھا اور آنکھوں سے جیسے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ کھانا لگا دیا ہے آئے؟ ضمائر کو اس کے لہجے نے حیران کیا۔ آج وہ اس کو لمحہ بلمحہ حیران کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کھانا، جاؤ تم کھا لو، ضمائر نے درست لہجے میں کہا۔ پر میں نے کہا نا نہیں کھانا تو نہیں کھانا، جاؤ اب، وہ سرد لہجے میں بولا۔
آیت دروازہ بند کرتی واپس آئی اور سارا کھانا سمیٹ کر واپس رکھ دیا۔ اس کو بہت بھوک لگی تھی پر ضمائر کے رویے نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ سارا کھانا سمیٹنے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور نماز پڑھ کر سو گئی۔ ضمائر نے اپنا کام ختم کیا تو رات کے 2 بج گئے۔ اب اسے بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے کچن میں جا کر اپنے لیے کچھ بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے فریج کھول کے دیکھا تو ساری ڈشز اس کی پسند کی بنائی ہوئی تھیں آیت نے، اور ویسے کی ویسی پڑی تھیں۔ اس کا مطلب تھا آیت بھی کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی۔ پاگل لڑکی۔ ضمائر نے کھانا نکالا اور کھایا جو کہ واقعی بہت اچھا بنا تھا۔ ضمائر نے کافی بنائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آیت کے کمرے کی لائٹ آف تھی جس کا مطلب تھا وہ سو گئی ہے۔ ضمائر نے اس کو بھی اٹھا کر کھانا دینے کا سوچا لیکن انا آڑے آ گئی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اندر داخل ہوا تو نائٹ بلب کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ اس نے آیت کو دیکھا تو وہ سکڑی سمٹی لیٹی تھی، شاید سردی لگ رہی تھی۔ ضمائر نے آگے بڑھ کر کمفرٹر اڑایا اور اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ سوتے ہوئے اور بھی معصوم لگتی تھی۔ اس سے پہلے ضمائر اس کی پیشانی چومتا اسے سب یاد آیا۔ وہ فوراً پیچھے ہوا اور روم سے نکلتا چلا گیا۔ صبح آیت کی آنکھ 9 بجے کھلی۔ ضمائر جا چکا تھا۔ اسے افسوس ہوا، وہ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا۔ آیت کو نفیسہ بیگم کا فون آیا۔ اس نے 1.5 گھنٹہ ان سے اور بھابھی سے باتیں کی اور اب وہ کھانا بنانے کے لیے اٹھی۔ اس نے رات کا کھانا دیکھا تو وہ آدھا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ ضمائر نے کھایا تھا۔ اس نے اس کا فیوریٹ پاستا بنایا جو اسے ابھی ماما نے بتایا تھا، اور ڈرائیور کو ضمائر کے آفس دے کر آنے کے لیے کہا اور خود نہانے چلی گئی۔ ضمائر جو ابھی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تھا، عمر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا ہوا عمر؟ سر وہ یہ آپ کے گھر سے ٹفن آیا ہے، اس نے مسکراہٹ چھپاتے کہا، جو ضمائر دیکھ چکا تھا۔ میرے گھر سے؟ وہ خاصا حیران ہوا۔ جی سر۔ اوکے یہ دو اور جاؤ تم۔ وہ اندر آیا اور ٹفن کو کھولا۔ اسے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آیت نے بھیجا ہے۔ اندر اس کا فیوریٹ پاستا تھا جو اس کی موم بناتی تھی۔ اس کے لیے ضمائر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موم نے ہی آیت کو بتایا ہوگا۔ ساتھ ایک چٹ بھی تھی۔ اس نے کھولی اور پڑھنی شروع کی۔ سو ڈیئر ہسبینڈ، کھانا کھانا ہی تھا تو رات کو میرے ساتھ کھاتے، چھپ کر کھانے کا کیا فائدہ؟ یہ پاستا بہت محنت اور محبت سے بنایا ہے میں نے، سارا ختم کرنا، بلکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بھوکر ہیں۔ رات کو آپ نے اس بات کا واضح ثبوت بھی دیا ہے۔ رات کو 8 بجے آپ گھر ہوں اور آ کر کھانا کھانا، نہ کہ سگریٹ۔ وہ اس کی ہر بات سے واقف تھی۔ یور پریٹی وائف آیت ضمائر۔ ضمائر اب بھی منہ کھولے وہ تحریر بار بار پڑھ رہا تھا اور حیران تھا۔ کل تک تو وہ اس کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی اور آج وہ اسے کھانا بنا کر بھیج رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھی وہ، لیکن وہ خوش ہوا تھا یقیناً اس کے اس اقدام سے۔ اس نے پاستا پورا ختم کیا کیونکہ تھا ہی اتنا مزے کا۔ صحیح کہا تھا اس کی بیوی نے، وہ تھا ہی بھکڑ۔